العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخا ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل اہل گاؤں نے مل کر اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ پہ گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دو تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو سردی نہیں لگے گی، دوسرا جو باہر ساتھی کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو کے آپ کے آگے جو خالی جگہ ہے نا اس کو صرف پر کر دو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اس لیے کو بالکل بند کر چھڑو، جو ڈبل والے نے سنگل کر چھڑو، وصل بھی بند کر دو، صاف آواز رہن دو۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بہار آ جاتی ہے۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر لوگ قبروں کے نشان بھی بھول جاتے ہیں۔ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ بنا ایک پل نہیں سنجیندے وہ شکلاں یاد نہ رہی۔ شکلیں بھی یاد نہیں رہتی،
اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا، لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ طبیعتیں مختلف ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کو بند رہنے تو ایک طرف دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استاذی مکرم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے۔ آپ بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے، کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا، یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کر دے۔ امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ کتنا میٹھا نام ہے، جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شعر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے تو کمال کر دیتے۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہیں، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے، اور یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب تھا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے آئے اور اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے آئے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی۔ ان محافل سے ہم دین سیکھتے تھے، ان محافل سے ہماری تربیت ہوتی تھی، ان محافل سے عقائد پختہ ہوتے تھے، ان محافل سے صالحیت کا نور بڑھتا تھا، ان محافل سے ہمارے اخلاقیات کو نکھار ملتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ اشروں سے یہ محافل وقتی ذوق، نعروں تک اور دعووں تک محدود ہوتی جا رہی، اور جو اثر روح ہے وہ نکلتی جا رہی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو جتنا سچا سچا مسلک ہمارا ہے کسی اور کا نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہر پاک ہستی کا ادب ہمارے دل کے اندر موجود ہے، حضور کی ہر نسبت کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم سچے ہونے کے باوجود دن بدن سمٹتے جا رہے ہیں اور باقی لوگ پھیلتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم پاکستان میں 80% تھے، اب 50 سے بھی نیچے آ گئے۔ جب سچے ہم ہیں تو پھیلنا ہمیں چاہیے، ہم سکڑ رہے ہیں سمٹ رہے ہیں کیوں؟
اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شعور دین ناقص ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحب ہیں. اس بات کو آپ سارے جانتے ہو کہ جو سب سے اہم ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت اور اس کے بعد مستحب. مستحب کا چوتھا نمبر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے یہ مستحب کے گردی گھومتے ہیں. مستحب آگے آ گیا ہے، فرض پیچھے چلا گیا. جو اہم تھا اس کو ہم نے غیر اہم کر دیا اور جو اتنا اہم نہیں تھا اس کو ہم نے اہم کر دیا. یہی وجہ ہے ہماری ذوبحالی کی. کوئی انتظامیہ کا آدمی یہ جو شور ہے اس کو بند کرے اور توجہ تھوڑی سی میری طرف رکھیے. دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا. اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے. چونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ. تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا المجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی بندہ نواز، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. میں شاعر تھا، نرم دل کا مالک تھا. جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیتا، اس کو نقدی پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا. تو 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے. یہ جو میں نے نیک عمل کیا زمانہ جہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. اب جو بندے اٹھ کے گئے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے. آپ آگے خالی جگہ پر کر دو، آگے ہو جو نا، تاکہ ان کو وہ پیچھے بیٹھ سکیں، آگے پھر گردنے پھیلا کے آگے نہ آئیں. آگے ہو جو، یہ درمیان میں جو خالی جگہ اس کو پر کر دو، اللہ آپ کو جزا دے. آگے ہو جو بھائی، آگے ہو جو، تھوڑا تھوڑا سارے سمٹ جاؤ. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. عقائد وہی جو صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں. ان عقائد سے ہٹ کر کوئی نئے عقائد اختیار کرتا ہے تو وہ عقائد کسی مومن کے نہیں ہو سکتے. دوسری چیز ہے عبادات. جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی. قرآن مجید میں ایمان کے بعد عامل صالحات کا تذکرہ بار بار ملے گا. تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد. اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا. شرک سب سے بڑا گناہ. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے. تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنے میں اس مسئلے سے غافل ہیں.
اور بے خبر ہیں۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، عامت المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، پوچھا حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ تیسری بار بھی حضور نے ماں کا نام لیا۔ چوتھی بار صحابی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 اضافی مشقتیں اٹھاتی ہے۔ باپ نے ایک مشقت اٹھائی، اس کی تربیت کی، ساتھ ماں بھی شامل تھی، لیکن ماں نے 3 اضافی مشقتیں اٹھائیں۔ پہلی مشقت عند الحمل، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھایا۔ دوسری مشقت جب بچہ پیدا ہوا، اور وہ مشقت ایک ماں ہی جانتی ہے یا اللہ کی ذات جانتی۔ اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، اور پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو جل کے کباب بن جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی ہے، اور تیسری تکلیف 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار اور باپ کا حق بولیے 1 بار۔ علماء نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دیں اور حکم میں باپ کو ترجیح دیں۔ باہر سے کوئی چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے، پاؤں دبانے پہلے ماں کے دبائے، لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، دونوں کی باتیں مختلف ہیں، کس کی بات مانیں؟ اس وقت باپ کی بات مانیں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے۔ خدمت میں ماں کو ترجیح دی جائے اور حکم میں باپ کو ترجیح دی جائے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ ایک محدث کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں نے اپنی اولاد کو کبھی کو حکم نہیں دیا، اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے، ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے، ہمیں پتہ نہیں ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ یاد رکھیے تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تو یہ پیڑھی والا بابا تو شاہی کو نہیں، یہ مکے والا بابا تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتا، یہ مونچھوں والی سرکار کی تو اوقات ہی کو نہیں، یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پیر سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ میرا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ بزرگان دین کا ادب نہ کریں، میرے دین کا اگر آپ دوسرا نام پوچھیں
تو دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ پیر صاحب سے فیض تب ملتا ہے جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا گنبد خضرا کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ آپ 15 لاکھ روپیہ لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے۔ لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جس سونے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ یہ وہ ہستیاں صاحب جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس نہیں لے سکتے۔ جب اتنی عظمت ہے ماں باپ کی، تو 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ تو ہوا یہ، آج جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں مل جائیں، لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنی پڑیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ان کو حقوق مانگنے نہیں پڑتے، ان کی جولی میں حقوق گرتے۔ جنہوں نے اپنے فرائض پورے کیے ان کی اولاد ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ لیکن جن ماں باپ نے غفلت برتی ہے ان کو پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ مت سمجھے کہ صرف ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کا ایک حق اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ بچے کے لیے جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بنتا ہے، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بنتا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بنتا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سقی حسین بنتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، یا عورت کا حسن دیکھتے ہیں، یا اس کی دولت دیکھتے ہیں، یا اس کی برادری دیکھتے ہیں، یا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے، اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ اور بھی بہت سارے حقوق بیان کیے گئے، لیکن فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ جب 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز کی تلقین کرو۔ جب 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھاؤ۔ مجھے سوچ کے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے بری نہ ہوتی۔ آج بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% لوگ بے نمازی۔ آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، لیکن مسجدیں بے آباد ہیں۔ کیوں؟ وہ ذمہ داری ماں باپ نے لی۔
مسجد کی جب باری تھی فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرو، لیکن جب سکول کی باری آئی تو ہم نے 3 سال کے بچے کو سکول بھیج دیا اور ساتھ اس کو لوری دی کہ بیٹا اچھا پڑھ جاؤ، تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی، تیرا مستقبل اچھا ہوگا۔ بچوں کی دوڑ لگ گئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ جو شور ہے کوئی مقابلہ؟ اچھا انڈی چل رہا ہے؟ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگر بچہ سکول نہیں گیا تو باپ بھی ناراض ہوگا، ماں بھی ناراض ہوگی، اور وہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، نہ ماں پوچھے گی نہ باپ پوچھے گا۔ آج کی ماں کس سے کم نہیں ہے۔ آج کی ماں بچوں کو ڈاکٹر بنا لیتی ہے، کتنی بڑی بڑی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں، لیکن ایک وہ ماں تھی جو اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لے گئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ جب آغاز ہوا تو بچے نے 18 سپارے زبانی سنا دی۔ قاری صاحب نے کہا آگے پڑھو، کہا مجھے اتنا ہی آتا ہے۔ کہا جس قاری صاحب سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے، کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی۔ جب دودھ پلاتی تھی قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، جب لوری دیتی تھی 7 قرآن سناتی تھی، جب گھر کے کام کاج کرتی تھی لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی تھی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کی۔ ایک وہ ماں تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا شکر کی پڑیا ملتی ہوں۔ اب بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں مسلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ اب بچہ خوشی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ ہر روز 5 وقت شکر کی پڑیا مل جاتی ہے، الگ سے مانگنا نہیں پڑتی۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کام گئی تھی، لیٹ ہو گئی۔ نماز کا جب وقت ہوا تو آنکھوں میں آنسو لے کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مالک میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ ماں آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی گھر پہنچی اور گھر آ کے پوچھا بیٹا فرید نماز پڑھ لی؟ کہا ہاں ماں پڑھ لی، لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی۔ یہ ماں کو فن آتا ہے، ماں بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا سکتی ہے، انجینئر بھی بنا سکتی ہے، ماں بچے کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتی ہے۔ وہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنج شکر بنتا۔ جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر خرابی ہوتی ہے۔ ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتریے، یہ کس نبی کا فرمان ہے کہ جب 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا مار کے نماز پڑھاؤ؟ جو امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکتن فی رجل احدکم لوجدت علمہا، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ جو امت کے پاؤں میں کانٹا چپنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن جب نماز کی باری آئی پر میں 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نہیں پڑھتا، مار کے پڑھاؤ۔ حالانکہ بھی نماز فرض نہیں ہوئی، فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا۔ تو پھر اتنی سختی کس لیے؟ میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اور یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے، تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے۔ قرآن گواہ ہے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اپنی اولاد کو پکا نمازی بنا دیتے۔ جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر بچے کے دل میں فرض کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو سال میں 2 راتیں ایسی آتی ہیں جو ہماری مسجدوں میں رش ہوتا ہے، ایک شب برات اور ایک شب قدر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء وقت 1:30 صاف ہوتی ہے،
گھنٹے بعد مسجد بھر جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور فجر وقت پھر ایک صاف ہوتی ہے، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی۔ فرض کو ہم نے ٹائم نہیں دیا اور ہم نے مستحب کو ٹائم دیا۔ اور میرے حضور کا فرمان کیا تھا؟ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ایسے عاشق پہ، یہ تو 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتا ہے اور نعرے لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی، اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، اسے موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں ہے۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا کہ وقتی طور آئیں، نوٹ پھینکیں، نعرے ماریں، لنگر کھائیں، چلے جائیں، یہ تو اپنے اندر اترنا تھا، یہ تو خود کلامی کرنی تھی، یہ تو اپنے احتساب کرنا تھا۔ کہا تھا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کم از کم اپنے آپ سے سوال تو کرتا کہ یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو کعبے کا طواف بھی رک گیا۔ یار جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ لیکن دیکھیے ہماری قوم کا مزاج، ربیع الاول کے موسم میں جگہ جگہ محافل ہوتی ہیں، ہم بھی صبح و شام اسی سفر میں ہوتے ہیں، عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے۔ عشاء فرض ہے، محفل میں آنا مستحب ہے، عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھتے، اور پھر محافل اتنی لمبی ہوتی ہے، رات کے 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ بولیے اللہ راضی ہوگا؟ نماز تو میرے نبی کو اتنی محبوب تھی، جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ اذان ہو تو میرے نبی کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو چاہیے تھا کہ محفل میں آئے تو نماز نہیں پڑھتے تو شروع کر دیتے، لیکن پورا مہینہ ہم نے ربیع الاول کی محفلیں سنی، نمازی تو ایک نہیں بڑا، بلکہ جو پکے نمازی تھے صبح وقت وہ بھی غائب تھے، تو کیا فائدہ ہوا پھر؟ میرے بھائی میں تو ایسے عشق کو نہیں مانتا جس کے اندر رب کو سجدہ نہ ہو، میں تو حسین کے عشق کو مانتا ہوں جو برستے تیروں کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑتا، میں تو صحابہ کے عشق کا قائل ہوں جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنا تن من اولاد مال سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی جو۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے نا کہ ایک مرتبہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی، سنا ہے واقعہ؟ پھر کیا ہوا؟ سورج، یہ حضور کا معجزہ بچے بچے کو یاد ہے، یاد ہونا بھی چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو سورج واپس آنے سے پہلے ہوا تھا نا وہ ہم بھول گئے، جو سورج واپس آنے کا سبب بنا وہ ہمیں یاد نہ رہا۔ میرے بھائی حضرت علی رو پڑے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیوں روئے تھے؟ بولیے نماز۔ اب پوچھو علماء سے وہ جو قضا ہوئی ہے وہ غفلت میں قضا ہوئی ہے؟ وہ تو حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی، ہماری قضا ہوتی ہے غفلت میں، اور مولا علی کی قضا ہوئی ہے حضور کی اطاعت میں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وہ حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، حضور کا سر انور گود میں تھا، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ شریعت کا مسئلہ اگر قضا ہو تو قضا پڑھ لو، تو روئے کیوں تھے؟ قضا پڑھ لیتے۔ میرے بھائی روئے اس لیے تھے کہ علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی، یہ پہلا موقع تھا، قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے،
پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی۔ ہم کیسے علی کے محب جو نماز کے قریب نہیں جاتا؟ محفل نعت چل رہی ہوتی ہے، ایک پکا علی کا ملنگ اٹھتا ہے، کہتا ہے 2 شعر علی کی منقبت کے ہو جائیں، پھر علی علی کر کے ساری مجلس چوم جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ علی کا ذکر نہ ہو، علی پاک کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، علی پاک کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ تو ایک قضا ہوئی، اطاعت میں تو رو پڑے، اور ہماری غفلت میں 5 قضا ہوئیں پھر بھی رونا نہ آئے، تو پھر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی میں ادھر ڈیرے میں تھا، بیٹھک میں، تو مجھے آواز آ رہی تھی، منقبت پڑھی جا رہی تھی کہ نوکر زہر آدھا۔ تو یہ خالی خولے دعوے ہیں، نعرے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی عبادت کا عالم یہ تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت کرتی ہیں، سردی کی ٹھنڈی رات ہوتی ہے، ابھی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہوتا ہے تو فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی ہے، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہے، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو ایسی بنا تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے سجدہ تو کر لے۔ تو یہاں اگر ہم اپنے آپ کو زہرا کا نوکر کہیں تو نماز 5 وقت نہ پڑھیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں ایک بندے نے نعت شریف پڑھی، تو نعت شریف کا مفہوم مدینہ شریف جانے کے حوالے سے تھا، تو آپ نے پوچھا مدینہ جانا چاہتے ہیں یا بس نعت ہی پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو گناہگار ہوں، میں تو بس نعت ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا جھوٹ بولنا تو ویسی بڑی بری بات ہے، تم اللہ کے رسول سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں آقا آپ کی غلامی میں ہمیں موت قبول ہے، یہ دعوے کرتے ہیں، اور میرے حضور فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، امتی اگر تو نماز پڑھے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو کیسے موت قبول ہوگی؟ جو آسان ہے 5 وقت کی نماز وہ تو قبول نہیں۔ حضور کی شکل و صورت، حضور کی وضاحت جو تھی وہ تو ہم نے اپنی بنائی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مسلمان بھی ہو۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، تو ایک نوجوان متقی پرہیزگار فرض تو ساری پڑھتے، وہ نفل بھی بڑے پڑھتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صحابی رسول وہ فرض نہ پڑھے یا تابعی رسول وہ فرض نہ پڑھے، لیکن وہ نوجوان نفل بھی بڑے پڑھتا۔ ایک دن فجر کے وقت وہ نظر نہ آیا، حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے۔ توجہ ہے نا؟ کتنے بندے غائب تھے نماز سے؟ بولیے ذرا، ایک بندہ غائب تھا۔ حضرت عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، مسجد نبوی کے امام و خطیب ہے، گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں۔ یار میں بھی غور کروں، آپ بھی اپنے آپ کے پوچھیں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اگر میں باپ ہو کے مجھے توفیق مل گئی میں پڑھتا ہوں تو کبھی بیٹے سے کہا بیٹا آپ مسجد کیوں نہیں آتے؟ اگر میں بیٹا ہو کے پڑھتا ہوں تو کبھی ابو کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ابو جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کبھی اپنے ہمسائے سے کہا، کبھی دوست سے کہا؟ وہاں تو ایک بندہ غائب تھا، تو آپ گھر چلے گئے، تو جس محلے سے 95 غائب وہ 5 آئے ہوں، علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ دروازے کو دستک دی تو ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا، کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے، اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں۔ آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، چونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، جس نے 7 فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ کیا آج ہم اس محفل میں یہ عزم نہیں کر سکتے کہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے؟ بھائی نماز میرا حکم نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ نے 1-2 بار نہیں کہا، 750 بار کہا، اور میرے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ صحابہ کہتے جو ہمارے دور میں نماز پڑھتا تھا ہم اسے مومن سمجھتے تھے،
اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اسے کافر سمجھتے تھے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نمازی کو بروز قیامت حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا اعزاز نمازی کے لیے بروز قیامت اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پکا عزم کرو کہ آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں آج نیت کر لی تو ایک نیت اور کر لیں۔ اگر ہمارے گھر میں یا محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے، ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے۔ یہ دین دعوت سے پہلے ہم نے دعوت دینا چھوڑ دیں۔ اتنے بندے دعوت سے اکٹھے ہو گئے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا۔ کہتے بڑا ترس آیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا۔ اللہ کی شان کریمی دیکھی، جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا۔ باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا۔ حاطب سے والی اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ آپ لیں کسی کو وضو کرا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں، مالک یہ میرا بھائی ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ آخری حدیث، میرے حضور نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ تاکہ وہ گمراہی سے بچے رہیں۔ تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ المیہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں، دین کی تعلیم مفت ملے، ہمارے گھر میں ملے، محلے میں ملے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، باپ فوت ہو گیا، باپ کی میت پڑی ہے، اسے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتنے نے تیرے کر دے۔ وہ غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو، علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلاؤ، انہیں پروفیسر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسدان بناؤ۔ میرا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں عاشق رسول بناؤ، سب سے پہلے حضور کا غلام بناؤ، سب سے پہلے قرآن کا وفادار بناؤ۔ کالج بھیجنے سے پہلے جو فرض علوم ہے وہ اپنی اولاد کو سکھا دو۔ اگر تم نے ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر جو کالج کا ماحول ہے وہ اختیار کریں گے، اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو پھر اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ جب تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی، دل کی تختی خالی ہے، جو وہ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، ایک دن ویلنٹائن ڈے، وہاں کا جو ماحول ہے وہ اختیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے کالج جانے سے پہلے ان کے اوپر مصطفی رنگ چڑھا دیا، وہ محمدی رنگ میں رنگے گئے، تو پھر وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، تو پھر اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ یہی پیغام ہے، گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ میں نے کوئی لچھے دار بات آپ کو نہیں سنائی، ایک لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ میں نے آپ کو دین دیا ہے، میں چاہتا تو میں نعرے مروا سکتا اور میں بھی آپ کو جو شیلا خطاب سنا سکتا تھا، لیکن میں نے ایک بھولا ہوا سبق آپ کو یاد کرایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ٹوٹے پھوٹے لفظ اللہ اثر بنا کے دلوں کے اندر اتار دے۔ شاید یہ ایسی محافل میلاد کے اوپر یہ پہلی مرتبہ آپ نے اس طرح گفتگو سنی ہو اور آپ کو تھوڑا سا عجیب تو لگا ہوگا، لیکن اب تو
آپ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل دین کیا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دیہاتی ماحول کے اندر اس طرح کی گفتگو لوگ سنتے تو نہیں ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ ہے مصر خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ آخری ایک پیغام اور سن لیں، یہ جو نعت خانوں کے اوپر خطبہ کے اوپر اس طرح پیسے پھینکتے نا، یہ نہ پھینکا کریں۔ خدمت کرنے کے اور بڑے مہذب طریقے ہیں، یہ گانے والوں پہ پھینکے جاتے ہیں، اور نعت خواں علماء اس بازار کے لوگ نہیں ہیں۔ اپنے انداز کو بدلو، اگر خدمت کرنی ہو تو کسی مہذب طریقے سے کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہم صلی علی حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے۔ اے اللہ آنے والوں کو بے پناہ برکتیں عطا فرما، جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا، دعوت دی، تشہیر کی، مالی معاونت کی، سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق کشادہ عطا فرما۔ اے اللہ آنے والوں کو قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ان کو عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور فجر کی نیت کر کے سونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ مالک جملہ حاضرین کی مغفرت فرما، جملہ حاضرین کے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ اللہم صلی علی حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم۔ الہی شفا بمارا، خلاصی قرض دارا، معافی گناہ گارا۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، یہ ہمارے بزرگ جو بیمار ہیں جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی امت جہاں جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ باران رحمت عطا فرما، باران رحمت عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ اے میرے مالک جو دعائیں لبوں پہ وہ بھی قبول کر لے، جو دلوں میں وہ بھی قبول کر لے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صاحب نے دعوت دی کل دی پروگرام